وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آ کے شمع جلاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، صورت شاہدی بے کفن بھی میرے جیسی اسیر محن بھی، خالی کرتے میں مدفون غربت، مثل اصغر رہی بے کفن بھی، کیا کفن کی طرح روز چادر اس لحد پہ چڑھاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، ایک سرب کی تھی شاہزادی، اس کا سقا تھا عباس غازی، مشک لے کر گیا سوئے دریا، اور قبضے میں کر لی ترائی، لوریوں میں یہ سچی کہانی، روز اس کو سناؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، ہم نے زندہ سے پائی رہائی، اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی، بات اتنی سی بد یاد رکھنا، میری بچی ہے غم کی ستائی، تم نے بازار میں تو ستایا، اب نہ اس کو ستاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، جب کبھی قید خانے میں آنا، بے ردا بیویوں کو نہ لانا، تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں، اس کی تنہائی یوں مٹانا، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلو گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، قبر بے کس پہ آنسو بہانے، حال قید ستم کا سنانے، قافلہ کربلا کو چلا ہے، اس کے بابا کا چہلم منانے، اتنا کہہ دو ہماری طرف سے، اس کا چہلم مناؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، شامیوں کی بہو بے
چٹھیوں سے کہہ رہی تھی وہ اکبر یہ رو کے، یہ امانت ہے پردیسیوں کی، کر رہی ہوں تمہارے حوالے، مجھ سے ایک بار بس اتنا کہہ دو، اپنا وعدہ نبھاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آ کے شمع جلاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو۔ صلوات محمد علیہ۔ برمیر علمدار حضرت علی سلوات، فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، رحمت للعالمین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا، مولانا مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، المکی المدنی القرشی الہاشمی، المطلبی الابتہی، النبی الامی، ابی القاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من هذه اللیل الى لقاء یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید والفرقان الحمید، وقوله الحق وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، صلوات بھیجو محمد۔
عزاداران امام مظلوم کربلا، یہ خمسہ مجالس بسلسلہ بمناسبت 18 بنی ہاشم کے تابوت کی مناسبت سے قائم کیا گیا ہے، اور اس سلسلے کی آج تیسری مجلس ہے۔ تو جس آیات کا تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے سورہ رحمان کی ابتدائی آیات ہیں، اور ان ابتدائی آیات میں کوشش یہ رہے گی کہ انسان کیا ہے، انسان کسے کہتے ہیں، کہ سب سے پہلی منزل ہماری کیا ہے؟ انسانیت۔ اگر انسانیت نہ پائی جائے تو بیکار ہے، اگر انسانیت نہ پائی جائے تو بیکار ہے۔ تو خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ رحمان میں، الرحمن علم القرآن، رحمان نے، پروردگار نے سب سے پہلے علم القرآن، تعلیم قرآن دی۔ اس کے بعد کہا وخلق الانسان، پھر انسان کو خلق کیا، بیان کی تعلیم دی، پھر اسے بیان کی تعلیم دی۔ تو یہ چیزیں ہیں ابتدائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان آیا بعد میں، تعلیم قرآن پہلے۔ انسان آیا بعد میں، تعلیم قرآن پہلے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب ایسے تو جو ہے وہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب انسان پہلے آیا اور تعلیم بعد میں ہے۔ تو مثال کے طور پہ جو ہے جب انسان پہلے آیا تو پہلے تعلیم بعد میں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، ہم تو اپنی زندگی میں یہی دیکھتے ہیں۔ نہیں، آپ نے زندگی میں جو ہے وہ غور کیا ہی نہیں۔ اگر آپ زندگی میں غور کرتے تو انسان کو پہلے تعلیم قرآن دی گئی، بعد میں انسان آیا۔ میں آپ ہی کی زندگی کی بات کروں گا، میں قرآن کی بات میں کروں گا، میں قرآن کی بات جو ہے وہ بعد میں کروں گا۔ آپ جب اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تعلیم دینے کے بعد اس کی سب سے پہلی زندگی اس کی ابتدائی ہوتی ہے، ابتدائی زندگی ہوتی ہے، اور یہ ابتدائی زندگی بہت اہم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اگر بنیاد مضبوط ہو جائے تو اس پہ جو ہے وہ کتنے ہی مالے کی بلڈنگ کھڑی کر لو، اگر بنیاد مضبوط ہو جائے تو اس پہ کتنے ہی مالے کی بلڈنگ کھڑی کر لیجئے آپ، لیکن اگر بنیاد ہی آپ کی کمزور ہے تو کتنی ہی ہلکی بلڈنگ کیوں نہ ہو، تو ذرا بھی جو ہے وہ ہوا کا جھونکا آیا بلڈنگ چلی جائے گی، تو بلڈنگ چلی جائے گی۔ تو لہٰذا اپنے عقائد کو محکم بناؤ، اپنے عقائد کو، اگر عقیدہ محکم ہے تو زندگی کامیاب ہے، اور اگر عقیدہ محکم نہیں ہے تو پھر بھی جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ چھوٹا موٹا بھی جو ہے کوئی بھی ذاکر اس پہ ممبر پہ آیا اور آپ کو کچھ ہی دے کے چلا گیا، اور آپ نے جو ہے وہ اس کی آواز پہ جو ہے وہ آواز اچھی لگی اور نعرہ حیدری کی جو ہے وہ آپ نے بھرمار لگا دی۔ بھئی یہی ہو رہا ہے آپ کے مطلب جو ہے، میں بھی بہرحال میں زیادہ مجھے اتنی نہیں، مجھے بھی جو باتیں ملتی ہیں وہ آپ ہی کے ذریعے ملتی ہیں، سمجھے؟ کوئی مسئلہ جو ہے ایسا نہیں کہ میں نے جو ہے وہ کسی کو چھوڑ رکھا کہ صاحب احمد آباد میں کیا ہو رہا ہے، سمجھے؟ اگر میں کسی کو چھوڑوں گا تو اسے کچھ دوں گا بھی، کسی کو چھوڑوں گا تو کچھ دوں گا نہیں، میں ایسا نہیں جاؤ احمد آباد میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ممبروں سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ حق کے ممبر ادا نہیں ہو رہا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ صاحب جو ہے وہ ہم اگر رکشے میں بیٹھ کے آ رہے ہیں تو ہم مرجے کو تھوڑی معلوم کریں گے ہم جو ہے وہ کہ ہم رکشے میں کیسے بیٹھے۔ یہ چند دن پہلے جو ہے وہ احمد آباد کے ممبر سے جو ہے کوئی ذاکر پڑھ کے گیا، مجھے تو نہیں معلوم، مجھے کلپ دکھائی اور اس کے بعد آپ سنیے، تو میں نے جو ہے مجھے سننے کی عادت نہیں ہے، بہرحال اگر انہوں نے جو ہے کہ یہ مرجع تھوڑی بتائے گا کہ ہم رکشے میں بیٹھ کر رہے ہیں، مرجع کو پوچھیں گے صاحب رکشے میں کیسے بیٹھے ہیں، ہم مجلس میں آ رہے ہیں مرجع کو تھوڑی پوچھیں گے، جو ہے وہ فکر کو ہوتا ہے
قبلہ و کعبہ فکر آپ کی جو ہے وہ ہوتا ہے، ابھی فکر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ میں مرجع نہیں بتاتا، مرجع بتاتا نہیں، مرجع کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ مرجع تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں بتاتا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ زندگی کیسے جینا ہے۔ مرجع تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں بتاتا ہے، مرجع کو پوچھنا نہیں پڑتا۔ مرجع تو جب بتا دیتا ہے وہ کہ معصومین نے جو ہے وہ اب تمہاری انفرادی زندگی کے بارے میں کیا کہا ہے، تمہاری اجتماعی زندگی کے بارے میں کیا کہا ہے۔ سمجھے، تعلیمات قرآن ہے، یہ تعلیمات اہل بیت ہے۔ اگر آپ گھر میں زندگی گزار رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے اہل بیت نے بتایا، یہ بھی قرآن نے بتایا کہ آپ کو جو ہے گھر میں کیسے زندگی گزارنی ہے، آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو لہٰذا سوچ اور سمجھ کے جو ہے وہ، اس لیے کہ جو ہے وہ زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں پر نہیں قدرت پرواز ضرور رکھتا ہے، پر نہیں قدرت پرواز۔ تو تمہارے الفاظ ہی گرفت میں آتے ہیں۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ میری گفتگو ہی کہ میں کیا بول رہا ہوں، تو پہلے بولنے سے پہلے سوچو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ کہ صاحب جب مرجع کو تھوڑی پوچھیں گے جاؤ، مرجع کو تھوڑی پوچھیں گے جاؤ ماتم کیسے کیا جائے۔ ارے مرجع میں کب کہہ رہا ہوں مرجع کو پوچھو آپ جاؤ، لیکن جاؤ مرجع بھی اگر بتاتے ہیں وہ بھی تعلیمات اہل بیت اور تعلیمات قرآن ہوتی ہے، تعلیمات اہل بیت اور تعلیمات قرآن ہوتے ہیں۔ تو کیا مثلا جاؤ امام زین العابدین علیہ السلام واقع کربلا کے بعد 34 سال زندگی، تو کیا انہوں نے جو ہے وہ نہیں بتایا کہ عزاداری کیسے کی جائے؟ کیا انہوں نے نہیں بتایا جو ہے وہ کیسے رویا جائے؟ تمام چیزیں، سب چیزیں بتائی۔ یعنی امام جگہ جگہ پر جو ہے وہ قصاب کی دکان پہ گئے، رونا شروع کر دیا۔ کسی جانور کو ذبح کر رہا ہے قصائی جو ہے وہ رونا شروع کر دیا۔ کیوں؟ رونے کو نہیں بتا رہے تھے، جو وہ بتانا یہ چاہتے جو وہ کتنی مظلومیت کے ساتھ جو ہے وہ میرے بابا کو قتل کیا گیا۔ اور یہ نہیں جو وہ قتل کرنا نہیں جو بات اس سے بہت بلند ہے، یعنی میرے بابا کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ نعوذ باللہ جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کس نے بتائے جاؤ؟ تو 34 سال جو ہے امام زین العابدین نے بتایا، لیکن پھر بھی نہیں سمجھے، پھر بھی یہ جگہ مرجع۔ ارے تم اس منزل پہ آئے ہو، آج میں ممبر پہ آیا ہوں تو کیسے آیا ہوں جاؤ؟ میں نے سب سے پہلے کسی جو ہے وہ اچھے استاد کے پاس، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو جو ہے اچھے استاد کے پاس بھیجوں، اچھے معلم کے پاس بھیجوں، اچھے ٹیچرز میرے جو ہے بچے کے ہونے چاہیے، تاکہ جو ہے اسے اچھی نالج ہو یہ تمام چیزیں۔ تو لہٰذا تو جس آیت کا میں نے یہ وہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، الرحمن، خداوند عالم نے، رحمان نے سب سے پہلے تعلیمات قرآن دی۔ اس کے بعد کہا خلق الانسان، پھر انسان کو خلق کیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے جب انسان کو خلق کیا جاؤ علمہ البیان، تو اسے نطق کرنے کا، بولنے کا سلیقہ بیان کیا، بولنے کا سلیقہ جو ہے اسے بتایا۔ تو عزیزان محترم نہیں سمجھا، میں نے آج کہتا کہ نہیں سمجھ میں اپنے بچوں کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے بچے کو، آپ کے مائنڈ میں شروع سے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤں گا، میں اپنے دوسرے بچے کو انجینئر بناؤں گا، میں اپنے تیسرے بچے کو جو ہے وہ کیا بناؤں گا، ٹیچر بناؤں گا، یہ تمام چیزیں، تو یہ بتائیے کیا آپ جو سلیبس، جو کورس ہوتا ہے انجینئر کا، جو کورس ہوتا ہے ڈاکٹر کا، جو کورس ہوتا ہے معلم کا، ٹیچر کا، اس کے کورس کے کرنے سے پہلے آپ اسے ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں؟ آپ اسے انجینئر کہہ سکتے ہیں؟ آپ اسے کیا ٹیچر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کہتے کب ہیں؟ پہلے کورس پورا کرو، پہلے کورس پورا کرو، تو پھر ڈاکٹر صاحب ہوں گے، پھر انجینئر صاحب ہوں گے، پھر ماسٹر صاحب ہوں گے۔ یعنی کورس پورا کرنے سے پہلے کوئی انجینئر نہیں بنتا۔ تو پہلے قرآن سیکھو، پہلے قرآن سیکھو، بعد میں انسان خلق ہوتا ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ تعلیمات قرآن دی، قرآن کی تعلیم دی، اس کے بعد
کیا کیا؟ خلق کیا انسان کو، اور ایسے ہی نہیں، اس کے بعد کا پھر ہم نے سے جو ہے وہ قوت بیان دی۔ اب یہ قوت بیان، تو قوت بیان کیا ہے؟ یعنی بولنے کا طریقہ، بولنے کا سلیقہ۔ ڈاکٹر کا کورس جتنے سال کا بھی ہے، 3 سال کا ہو، 4 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، آپ جو بھی بنانا چاہتے ہیں۔ مائک کا تو یہ حال ہے کہ یہ تو جب ہوتا ہی نہیں، مجلس تمام ہو جاتی ہے، مائک جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہی نہیں جائے۔ اس لیے کہ جو ہے مائک میں اگر چند ہاتھ لگ جائیں تو پھر مائک کامیاب نہیں ہوتا، ہاتھ ایک ہی جو ہے وہ۔ اس صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو کیا جب کورس پورا ہو جائے گا، جب یہ کورس پورا ہو جائے گا تب جا کے جو ہے ہم کہیں گے اگر کورس ادھورا ناقص کیا تو بھی ڈاکٹر نہیں، تو بھی ڈاکٹر نہیں۔ تو عزیزان محترم، بس مجھے کہنے دیجئے، یہ مرجع ایسے ہی نہیں بنتا، یہ مرجع ایسے ہی نہیں بنتا، یہ مجتہد ایسے ہی نہیں بنتا۔ اپنی پوری زندگی تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت میں خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنے کے بعد بھی فقط تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت ہی کافی نہیں ہے، سائرا لنفسہ، اپنے نفس کی بھی حفاظت کرتا ہو، محافظا لدین، دین کی حفاظت کا بھی جذبہ رکھتا ہو۔ اگر یہ تمام چیزیں جب پائی جائیں گی تو پھر کہا گیا ہے کہ عوام اس کی تقلید کرے، عوام اس کی تقلید کرے۔ تو میں نے ایسے بھی مولوی اور مجتہد دیکھے ہیں جن کے یہاں تعلیمات قرآن تو انہوں نے حاصل کر لی، لیکن جو ہے یہ نفس کی حفاظت نہیں کی، مطیع لامر مولا نہیں ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کی، تو ایسے مجتہد کی تقلید نہیں، ایسے مجتہد کی تقلید نہیں۔ آپ کو مل جائے گا کہ جس کی تقلید کا اعلان، جس کی مرجعیت کا اعلان کہاں سے ہوتا ہے؟ وائٹ ہاؤس سے ہوتا ہے۔ ہم اسے مجتہد نہیں مانتے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ہم مانتے ہی نہیں اسے مجتہد جس کا مرجعیت کا اعلان جو ہے وہ کہاں سے ہو؟ لندن سے ہو۔ جس کی مرجعیت کا اعلان کہاں سے ہو؟ سمجھے جاؤ امریکہ سے ہو، وہ مجتہد نہیں ہے۔ ہم اسے مجتہد مانتے ہیں جس کی مرجعیت کا اعلان یا نجف سے ہو یا قم سے ہو، جس کی مرجعیت کا اعلان یا نجف سے ہو یا قم سے ہو، تو ہم اسے مرجع نہیں مانتے ہیں۔ ہونے دیجئے، ہونے دیجئے۔ ارے کچھ دن پہلے بمبئی میں ایک آیا تھا، اور اسے آپ جو ہے وہ مرجع کا نمائندہ کہہ سکتے ہیں؟ مرجع کا نمائندہ وہ ہوتا ہے جس میں اخلاص پایا جائے، جس میں خلوص پایا جائے، سمجھے جو تعلیمات قرآن کی روشنی میں جو ہو اپنے اعمال کو انجام دیتا ہو، سمجھے، اسے کہتے ہیں مرجع کا نمائندہ۔ ہم اسے مرجع کا نمائندہ ہی نہیں مانتے۔ ہم تو مرجع تو چھوڑیے، اگر مسجد میں بھی مسجد کا امام بھی اگر غلط کرتا ہے تو ہم اس کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ ہم اس کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ ضروری ہے کہ صاحب یہ کون ہے، اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اس کی نسبت جو ہے، ہم مرجع کو کہتے ہیں نائب امام، ہم مرجع کو کہتے ہیں نائب امام۔ تو نائب امام کی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ خصوصیات ہیں، کم سے کم پائی جائیں، لیکن میں زیادہ نہیں، کچھ تو پائی جائیں۔ ظاہر تو صحیح ہو، لیکن جس کا نہ ظاہر صحیح نہ باطن صحیح، تو ہم کیسے؟ ہمارے حلق سے نہیں اترتے ایسے مرجع، ہمارے حلق سے نہیں اترتے۔ تو عزیزان محترم، بس مجھے کہنے دیجئے، مرجع وہ ہے جو تعلیمات قرآن بھی حاصل کرے، تعلیمات اہل بیت بھی حاصل کرے، اور مطیع لامر مولا بھی ہو، نماز اور روزے کا پابند بھی ہو، محافظاً لہوا، یعنی ہوائے نفس نہ پایا جاتا ہو کہ پیسہ آ جائے، مال امام آ جائے۔
ہوائے نفس نہ پایا جاؤ، یہ تمام چیزیں محافظ لدین، دین کی فکر بھی ہو، دین کی فکر بھی ہو. اب یہ نہ ہو دین چاہے کسی راستے پہ جائے، بس مجھے تو اپنے سے مطلب، تو ہم ایسے مرجع کی تقلید نہیں کرتے، ہم ایسے مرجع کی تقلید نہیں کرتے. تو اب آئیے پھر اسی چیز کے اوپر جاؤ. رحمان نے سب سے پہلے انسان کو کیا دی؟ تعلیمات قرآن. پھر انسان کو خلق کیا، پھر اس کے بعد جو ہے اسے بولنے کا سلیقہ بتایا کہ کیسے بولا جائے. تو عزیزان محترم، ڈاکٹر کو جب ڈاکٹر بنایا ہم نے اپنے بیٹے کو، تو جب تک کورس پورا نہ کرے گا ڈاکٹر کی ڈگری نہیں ملے گی. جب تک کورس پورا نہ ہوگا، چاہے وہ 3 سال کا ہو یا 4 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، جب تک کورس پورا نہیں، ڈگری نہیں. اور اس کے بعد ڈگری ہی کافی نہیں، ڈگری کے ساتھ پریکٹس بھی چاہیے، ڈگری کے ساتھ پریکٹس بھی چاہیے. تو مرجع فقط جو ہے تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت نہیں، کافی نہیں ہے. مرجع کے لیے منبر پہ آ کے کم سے کم 8-10 سال تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت کی تبلیغ کرے. تعلیمات قرآن یعنی درس دے. جب درس دے گا تو مجمع کو، کس کو؟ شاگردوں کو معلوم ہوگا میرا استاد کتنے پانی میں ہے، میرا استاد کتنے پانی میں ہے. یہ امریکہ اور لندن کے بنائے ہوئے مرجع یہ اپنی تاریخ تو بتائیں کہ کس منبر سے درس دیا. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. یہ بتائے تو صحیح کہ کہاں سے دیا. تو لہذا انسان کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا، پھر اس کو جو ہے وہ علامہ تعلیمات کیا قرآن دی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تعلیمات قرآن کے بعد پھر خلق کیا انسان کو، اس کے بعد بیان. اب ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ ڈاکٹر کی ڈگری لے لی، سمجھے، اور جب ڈگری لے لی تو پریکٹس، سمجھے، یہ دوائی اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں ہیں. بس مجھے کہنے دیجئے. تو ڈاکٹر جو ہے وہ تھیلا چھاپ بہت ملیں گا آپ کو، تھیلا چھاپ ڈاکٹر بہت ملیں گے. اور مکتب تنظیم کا 5واں پاس کر کے آنے والے بھی پیش امام اور مولوی بہت سے ملیں گے. تنظیم کا 5واں پاس کر کے آنے والے مولوی بھی اور اس کے بعد پیش امام. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یا جس کے ذریعے سے بلا رہے ہو اس پہ یقین ہو کہ ایسے عالم دین کو ہمارے سپرد کرے گا، ایسے عالم دین کو ہمارے سپرد کرے گا جو ہماری صحیح طریقے سے ہدایت کر سکے. ارے جو خود اپنی ہدایت صحیح طریقے سے نہیں کی ہو، جس نے اپنی یعنی خود اس کے اندر کمیاں پائی جاتی ہو، وہ تمہاری کیا ہدایت کرے گا؟ جس کی وہ خود ہی اس کے اندر وہ خود ناقص ہے. تو مجھے کہنے دیجئے، یہ بزرگوں کی مثالیں اپنے ذہن میں گرہ بنا کر رکھ لیجئے، گرہ بنا کر رکھ لیجئے. نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان. یہ ایسے ہی نہیں کہا اب چھوٹے موٹے ڈاکٹر پاس چلے جائیے، سمجھے، تو یہ تو آپ کی کڈنی خراب کرے گا، یہ آپ کے ہارٹ پہ جاؤ اثر پڑے گا. جب دوائی دے گا نہ جاؤ کتنے پاور کی دوائی، کتنی ایم جی کی دوائی دینی تو معلوم ہی نہیں، بس دے دو. اس میں کھانسی ہوئی، کھانسی سب دے دی جائے، وہ ٹیبلیٹ دے دی جائے، وہ کوئی نہ کوئی تو فائدہ کرے گی، کوئی نہ کوئی تو فائدہ کرے گی. تو سمجھ جاؤ. تو ایسے جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ تو جان کا نقصان ہے، جان کا نقصان ہے. اور یہ ریئیکشن بھی کر جاتی ہے کبھی کبھی، دیکھا ہوگا آپ نے، جو ریئیکشن بھی کر جاتی ہے کبھی کبھی. تو اسی طریقے سے اگر آپ نے جو ناقص مولویوں کو ممبر پہ بٹھا دیا
تو یہ بھی جو وہ ایمان میں ریئیکشن کر جاتا ہے، یہ بھی ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اپنے ایمان کو باقی رکھنا ہے تو اچھے مولوی، اچھے ذاکر، اچھے خطیب کو تلاش کرو۔ اچھا یہ ہوتا ہے مومنین بلاتے اپنی مرضی سے، بلاتے اپنی مرضی سے ہیں، اور اس کے بعد اگر اچھا نکل گیا، اچھی بات دے کے چلا گیا اور وہ ہو گیا تو پھر تو جو ہے وہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ اونچ نیچ ہوئی تو بس جو ہے جو مسجد کا مستقل پیش امام ہے مولانا جو ہے وہ کیسے کیا کر کے چلے گئے، آپ نے بھی کچھ نہیں کہا، کیوں جب بلایا تھا مشورہ لیا تھا، جب بلایا تھا مشورہ لیا تھا، بھائی کیوں کہا مشورہ کس سے لیں؟ مشورہ لو اچھے آدمی سے، سمجھدار سے، کم عقل سے مشورہ نہ لو، کم عقل سے مشورہ نہ لو۔ میں نے اس ممبر سے کہا تھا کچھ دن پہلے جاؤ، تو لہٰذا عالم وہ ہوتا ہے جو مجمع کو نہ دیکھے کہ مجمع کیا چاہتا ہے، وہ یہ دیکھے ضرورت کس چیز کی ہے، مجمع کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ مجمع اگر نماز پڑھتا ہے، مجمع اگر روزہ رکھتا ہے لیکن اس کے عقائد خراب ہے تو عقیدے کی بات کرو، لیکن اگر عقیدہ صحیح ہے اور نماز پڑھتا ہے، مولانا صاحب کبھی کبھی ہوتا نا، ایک مومن میرے پاس آیا کہ کہنے لگے کہ مولانا کئی دن سے ایسا ہو رہا ہے، نماز میں دعا پڑھنے میں دل ہی نہیں لگ رہا، اور دعا پڑھنے میں دل ہی نہیں، اس کی بھی جائے وہ اب کیا کرنا چاہیے؟ بھائی اگر نماز میں دل نہیں لگ رہا، ہوتا ہے کبھی کبھی جو ہے وہ سستی آ جاتی ہے کہ صبح کے وقت جو ہے نماز پڑھنا ہے، دل ہی نہیں کر رہا، سونے دو، اچھی ہوا چل رہی ہے، موسم اچھا ہے، سمجھے ٹھنڈا موسم ہے، کئی دن سے گرمی ہو رہی تھی، تو صاحب جو صبح کی نماز ہی گول کر دی جائے، وہ صبح کی نماز ہی نہیں پڑھی، تو اب کیا یہاں پر جاؤ کیا کریں؟ تو یہاں پر آپ کے جسم میں کمی نہیں ہے، یہاں آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، یہاں مولانا کے پاس جائیں گے، استغفار کرو، کیونکہ جو ہے وہ استغفار جو ہے وہ بہت کمیوں کو، جہاں پر آپ کی روح میں کمی ہو، روح بیمار ہو، تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ دعائیں پڑھنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، وہاں پر آپ کو دعائیں پڑھنا چاہیے۔ اب یہ استغفار ہے بدن کا ڈاکٹر نہیں بتائے گا، یہ استغفار بدن کا ڈاکٹر نے بتایا کیسے پڑھیں، کتنا پڑھیں۔ اس لیے آپ تسبیح پڑھتے ہیں، سمجھے، اللہ اکبر جب 35 مرتبہ پڑھ لیجئے، جب 34 مرتبہ کہا تو 34 مرتبہ کچھ نہ کچھ جو ہے فلسفہ تو ہے، کچھ نہ کچھ حکمت تو ہے، لیکن بعض ذاکر ممبر سے آنے کے لیے فلسفہ اسلام، فلسفہ کربلا کیا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے تم کیا سمجھو گے فلسفہ کربلا کو؟ یہ تمہارا ضرب، یہ تمہارا دماغ محدود ہے، سمجھے، تمہارا ضرب اتنا نہیں ہے کہ تم حسین کو سمجھ سکو، فلسفہ حسینیت کو سمجھ سکو، تمہارے دماغ اتنا نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو جو ہے ممبر پہ تمہیں کیا بٹھا دیا، تم سوچتے ہو کہ ہم سے بڑا تو کوئی جو ہے عالم دین ہے ہی نہیں، ہم سے بڑا کوئی خطیب ہے ہی نہیں۔ خطیب وہ ہوتا ہے کہ جو اہل بیت اور تعلیمات قرآن کی روشنی میں جو ہے وہ اپنے بیان کو آگے بڑھائے، اسے کہتے ہیں خطیب۔ خطیب اسے نہیں کہتے جو اپنے دماغ میں جو پسند آیا وہ بتا دیا، وہ خطیب نہیں ہے، وہی ملا، وہی مولوی، وہی پیش امام، کہ ایسا جو اپنے دل کی بات، تعلیمات قرآن نہیں، تعلیمات اہل بیت نہیں، جو سمجھ میں آیا تو ایسے تو جو ہے پھر تم سے اچھے تو یزید، سمجھے، تم سے اچھے یزید، اس نے بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت اس کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پائے جاتے ہوئے، تو لہٰذا پھر ہم یزید کو کیوں برا کہتے ہیں؟ کیوں برا کہتے ہیں؟ کہ اس نے خلاف شریعت کام کیا، تبھی تو برا کہتے ہیں نا۔ تو جو خلاف شریعت کام کرے گا، چاہے اس میں اس وقت کا یزید ہو یا آج کا یزید ہو، سمجھے ہو، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ شیطان وہ نہیں کہ جو قرآن میں ذکر ہوا، اسے شیطان نہیں، شیطان اور بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ جس کے اندر شیطان والے صفات پائے جائیں وہ بھی شیطان، تو جس کے اندر جو ہے وہ یزید والے صفات پائے جائیں
تو وہ بھی یزید، سمجھے، وہ بھی یزید۔ تو اس منبر سے جو ہے وہ نہ معلوم کیسی کیسی خرافات ہے، تو یہ خرافات کم کیسے ہوں گی، ختم کیسے ہوں گی؟ آپ کو اپنا مزاج بدلنا ہے۔ اگر آپ نے اپنا مزاج بدل لیا تو یہ ختم ہو جائیں گی، اور اگر تمہارا مزاج اور اپنا مزاج جیسے کہ میں ممبر سے کچھ بھی پڑھ کے چلا جاؤں، مجمع مجھے کچھ کہے ہی نہ، تو پھر تو جو ہے وہ تو آپ کیا ہوگا، تو یہ ریئیکشن کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ایمان آپ کا خطرے میں ہی ہے، یہ ایمان آپ کا خطرے ہی میں ہے۔ تو ایمان کب آپ کا جو ہے وہ مضبوط ہوگا؟ کب؟ جب آپ جو ہے وہ کس کی، قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں جو ہے وہ اپنے عقیدے کو آگے لے کے چلے ہوئے۔ عقیدے کا جبران نہیں ہوتا، عمل کا جبران ہو جاتا ہے۔ عقیدے کا جبران نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جاؤ، یہاں پر میں یہ نہیں کہ مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ عمل نہ کرو، مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ آپ عمل نہ کرو۔ مثال کے طور پہ جاؤ، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کی 2 سال کی نماز قضا بالفرض، بہت سے تو پڑھتے ہی نہیں، جو ہے وہ پوری عمر جو ہے وہ کبھی آ گئے، سمجھے سال 6 مہینے میں، عید بقرعید میں جو ہے وہ بہت سے ہوتے ہیں۔ چلیو، جو 2 سال کی نماز ہے اس کی جو ہے وہ قضا ہو گئی۔ اب کیا یہ کیا ہے؟ اسے بولتے ہیں عمل، یہ عمل ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ خدا کی وحدانیت پہ عقیدہ ہونا چاہیے، اس کی عدالت پہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ عادل ہے، سمجھے۔ اس کے بعد جو ہے نبوت پہ عقیدہ ہونا چاہیے آپ کا کہ اس نے نبی بھیجے۔ امامت پہ آپ کا جو ہے وہ یقین ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں، قیامت پہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو کچھ چیزیں جو ہے وہ عقیدہ ہے، عقیدہ ہوتا ہے کچھ اور چیز، عمل کچھ اور ہے، عقیدہ کچھ اور ہے۔ عقیدے کا تعلق دل سے ہے، عقیدے کا تعلق دل سے ہے کہ آپ اللہ کو جو ہے وہ ایک مانتے ہیں، ایک جانتے ہیں، سمجھے۔ تو اس کے اب عمل آئیے آپ، عمل اور عقیدہ۔ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کی 2 سال کی نماز قضا ہو گئی، تو اس کے جو وارثین ہیں وہ نماز چاہے وہ خود پڑھیں یا کسی اجارے پہ پڑھوائیں تو پورا ہو سکتا ہے۔ یعنی عمل 2 سال کا، میں نے کیا کہا کہ عمل کا جبران ہو سکتا ہے، عمل کا جبران ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے والد کا خدا کی وحدانیت پہ یقین ہی نہ ہو، نبو کی نبوت کو مانتا ہی نہ ہو، رسول کی رسالت کو مانتا ہی نہ ہو، امام کی امامت کو مانتا ہی نہ ہو، خدا کی عدالت کو مانتا ہی نہ ہو، قیامت پہ یقین ہی نہ ہو، تو بتائیے مرنے کے بعد کیا عقیدہ بھی منتقل ہو جائے گا؟ تو عقیدہ ضروری ہے۔ اور جب آپ جو ہے وہ آپ کا عمل عقیدے ہی، اگر آپ جو ہے وہ عقیدے کے سائے میں، یعنی اہل بیت کے سائے میں اپنے عمل کو انجام دو گے، تو آپ کا نماز بھی قبول، آپ کا روزہ بھی قبول، آپ کی حج بھی قبول، آپ کا زکوٰۃ بھی قبول، یہ تمام چیزیں۔ تو لہٰذا تو خداوند عالم نے کیا دی؟ سب سے پہلے تعلیمات قرآن، تعلیمات قرآن کے بعد پھر کیا کہا کہ میں نے انسان کو خلق کیا، اور پھر چاہے اسے قوت بیان دی۔ تو عزیزان محترم، تو ڈاکٹر جب ڈاکٹر کی ڈگری پوری کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ پریکٹس کرتا ہے۔ پریکٹس کرنے کے بعد جب سے ڈگری اور پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ نسخہ لکھتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، تو پھر ڈاکٹر بنتا ہے۔ کتنی محنت جاؤ، تو کم سے کم ڈاکٹر بننے میں، کمپلیٹ ڈاکٹر ہونے میں کم از کم جاؤ 7 سال تو چاہیے۔ 7 سال وہ ہیں جو +2 کے بعد کہہ رہا ہوں میں، +2 والے نہیں، 7 سال کم سے کم جو ہے وہ +2 کے بعد 7 سال تو چاہیے کہ وہ اپنی پوری ڈگری اور اس کے بعد پریکٹس کرنے کے بعد جو ہے وہ نسخہ تب لکھے گا، تب وہ آپ کو صحیح دوا دے گا۔ تو اسی لیے جو مرجع ہوتا ہے، مرجع کی پوری زندگی جس زندگی میں جو ہے ہم اور آپ جوانی کی زندگی، وہ اپنی جوانی کی زندگی بھی، وہ اپنے بڑھاپے کی زندگی بھی تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت میں صرف کر دیتا ہے۔ اور پھر جانے کے بعد جب وہ ممبر سے درس سے خارج دیتا ہے، اور درس سے خارج دینے کے بعد تو سوال جواب بھی ہوتے ہیں درس میں، ایسا ہی نہیں ہوتا۔
جو لوگ اسکول میں جاتے ہیں اور اگر اسٹوڈنٹ کی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے استاد سے سوال کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ استاد سے سوال کرے گا تو سوال کا جواب بھی دینا ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ صاحب جو ہے وہ جواب ایسے ہی ہوا میں دے دے. یعنی آپ کو قانع کرنا ہے، آپ کو قانع کرنا ہے. اب بہت ہی اطمینان سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ فتویٰ کیوں دے دیا مرجع نے. مرجع مصلحت شناس ہوتا ہے، مرجع مصلحت شناس ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے مرجع کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصلحت شناس ہو. تو اب یہ نہ کہ آپ جاؤ یہ فلاں مرجع نے ایسا کیوں. جس کا جتنا علم ہے اسی علم کے اعتبار سے اس نے فتویٰ دیا، اسی علم کے اعتبار سے فتویٰ دیا. اور بعد میں یہ بھی لکھتا ہے جاؤ واللہ عالم، یہ بھی لکھتا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. جب ہم اپنے مرجع کی، عالم کی احترام کریں گے تو تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اب امام نہیں آئے، ہم امام کے پاس نہیں جا سکتے کہ صاحب کس کی تقلید کرتے ہیں آپ. اگر پوچھتے رہے بہت سے سوال ہوتا ہے کہ ہم تو جو ہے وہ امام علی کی تقلید کرتے ہیں، ہم تو مولا عباس کی تقلید کرتے ہیں، ہم تو جو ہے وہ امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. تو امام زمانہ کے پاس جاؤ گے، جو روزمرہ کے مسائل ہیں جس کی ضرورت پڑے گی تو امام زمانہ کے پاس جاؤ گے. آپ کہاں ہیں؟ امام زمانہ کے پاس جاؤ گے کہ نہیں صاحب جاؤ کسی کے اور کے پاس جائیں گے، امام زمانہ کے پاس تو نہیں جا سکتے، کسی پڑھے لکھے کے پاس جائیں گے. تو اسی تو تقلید کیسے ہے؟ تقلید اسے تو کہتے ہیں بھئی، اسی کسی اور کو تھوڑی کہ تقلید اسے ہی کہتے ہیں کہ صاحب آپ کی پہنچ وہاں تک نہ ہو. تو امام علی علیہ السلام کی یا جو ہے امام زمانہ کی یا امام حسن و حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ تقلید نہیں، ان کی بیعت کی جاتی ہے. سمجھے؟ تقلید ہوتی ہے نائب امام کی. غیبت امام میں غیبت صغرا اور غیبت کبرا کا زمانہ آپ نے جو ہے وہ سنا ہوگا ذاکرین سے، لیکن جب بات تلانی ہو جائے گی یہ تمام چیزیں. تو کیوں 4 نائب چھوڑ کے گئے امام؟ 4 نائب اپنی غیبت میں کیوں چھوڑ کے گئے؟ اسی لیے جو ہے وہ تاکہ تم پریشان نہ ہو. تو آج بھی امام جب ردائے غیب میں ہے، غیبت کبرا میں ہے، تو یہ مراجع نائب امام ہیں. مراجع سے جو اپنے مسائل کو حل کرو، تب تمہاری زندگی جو وہ کامیاب ہوگی. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تب زندگی کامیاب زندگی ہوگی. سمجھے؟ انسان، کچھ انسان مولا فرماتے ہیں نبی البلاغہ میں کہ دیکھنے میں انسان ہیں، چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں. تو کیا فرماتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ انسان نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کہ صورت الانسان، ان کی صورت انسانوں جیسی ہے. صورت الانسان، ان کی صورت انسانوں جیسی ہے. قلب الحیوان، لیکن دل ان کا حیوانوں والا ہے. دل ان کا حیوانوں والا ہے. تو اپنے آپ پہ کوئی فخر نہ کرے کہ صاحب جو ہے وہ میرے آنکھیں بھی دی، 2 ہاتھ بھی دیے، 2 پیر بھی دیے. تو سمجھے اس سے نہیں. اگر تمہارا صورت سے جب انسان نہیں ہوتا، صورت سے انسان نہیں ہوتا، تو کھاتا تو جو ہے وہ حیوان بھی ہے، جانور بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، سب چیز آرام کرتا ہے. تو تمہارے میں اور جانور میں فرق کیا، تمہارے میں اور جانور میں فرق کیا. تو صاحب یہ انہیں آپ جو ہے وہ انسان مت سمجھو. جو چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، چلتی پھرتی میتیں ہیں. یہ چلتی پھرتی میتیں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں. یہ چلتی پھرتی میتیں ہیں. کہا ہے صورت الانسان، اس کی صورت انسانوں جیسی، لیکن اس کا قلب حیوانوں جیسا. جس طریقے سے حیوان کی بہن، ماں، بیٹی کسی کو نہیں پہچانتا، کسی کو نہیں پہچانتا، تو اسی طریقے سے کچھ انسان ایسے ہیں کہ صاحب وہ ظاہر میں تو انسان ہیں لیکن ان کے قلب حیوانوں جیسے ہیں، ان کے قلب حیوانوں جیسے ہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے،
قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے جن کے روح پر ان کے نفس غالب آ گئے، جن کی روح پر ان کے نفس غالب آ گئے، تو قرآن مجید میں خداوند عالم فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کے مانند ہیں۔ کون لوگ؟ یعنی جن کی روح ضعیف اور نفس ان کی روح پر حاوی، یعنی نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ کسی غریب کو دیکھنا، نہ کسی کی مدد کرنا۔ کیا بتا قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے ایسے انسان نہیں، اولئک کالانعام، یہ مانند جانوروں کے ہیں۔ اور قرآن یہیں پہ نہیں رکا، قرآن یہیں پہ نہیں رکا، بلکہ کہا بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ لہٰذا تمام چیزیں سوچنا چاہیے، ہمیں فکر کرنا چاہیے کیسے آدمی کو دعوت دی جائے۔ یہ ذمہ داری ہے، کل بھی مولانا نے بتایا تھا کچھ ذمہ داریاں، عزاداری ایسے ہی نہیں۔ عزاداری ایک مثلث پہ قائم ہے، منتظم، میزبان، مہمان، جسے بلا رہے ہیں، جس خطیب کو دعوت دے رہے ہیں، جس ذاکر کو بلا رہے ہیں، وہ کیسا ہے۔ اس کے بعد آپ مجمع بھی آئے تو یہ ہے کبھی کبھی تینوں چیزیں ایک ہی آدمی انجام دیتا ہے، یعنی میں ہی، سامنے والا، وہ افراد جو دور یورپ جیسے ملکوں میں اور ایسی جگہ پڑے ہوئے ہیں، ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں پر زیادہ شیعہ نہیں ہیں، تو خود ہی پڑھتے ہیں، خود ہی سنتے ہیں، گھر ہی کے جو ہے وہ بالکل 4 5 2 ممبر جتنے بھی ہیں وہی آپس میں پڑھتے ہیں، آپس میں سنتے ہیں، ہمیں خود ہی میزبان ہیں۔ یہ تمام چیزیں اور آپ کی حقیقی میزبان جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ تمام چیزیں، چونکہ وقت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے، اور میری یہ عادت بھی ہے کہ میں اتنا بتاؤں جتنا آپ ہضم کر لو، چونکہ اگر ہاضمہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے تو بھی یہ جاؤ فائدہ نہیں جائے وہ کہ میں بھی اتنی محنت کروں اور آپ جو ہے وہ اسے کیچ نہ کرو تو کوئی فائدہ نہیں، سمجھے۔ چاہے اگر ہاں یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، ممبر سے بولنے والا جو بول رہا ہے اس پہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ برابر والے میں بات میں لگ گئے، یا کوئی مثلا جو ہے موبائل پہ جو کوئی میسج آ گیا اسے دیکھنے لگے، نہیں، تو پھر پتہ نہیں چلتا۔ ذہن یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب جاؤ آپ کا ذہن ادھر بھی ہو یا ادھر بھی، نہیں، کہ میں کہنا کچھ چاہتا ہوں آپ کچھ سمجھ رہے ہیں، اور اگر آپ نہیں سمجھ پائے ایک آبرو مندانہ طریقے سے، ایک احترام کے ساتھ بعد مجلس سوال کریں، حضور یہ آپ نے پڑھا، کہاں سے پڑھا، کیا پڑھا، کس کتاب سے پڑھا، سمجھے، چونکہ میری سمجھ میں نہیں آیا، میں آپ اس کو سمجھائیے، یہ تمام چیزیں۔ تو ایسے ذاکر کو، اب ایسے ذاکر کو نہیں کہ اگر آپ نے سوال کر لیا ممبر کے اترنے کے بعد آگ بگولا ہو جائے کہ تمہیں کچھ جانتے ہو، تم آتا نہیں تم سے بھائی، کس سے، جب مجھے نہیں آتا تبھی تو میں آپ کے پاس آیا، اگر مجھ سے آتا ہوتا تو میں آپ کے پاس نہ آتا۔ بھائی یہ تو میں آپ کی بات سے جو ہے وہ موافق نہیں ہوں، جو آپ نے بات پڑھی وہ میرے حلق سے نہیں اتری، جو آپ نے بات پڑھی وہ میرے حلق سے نہیں اتری، اور اگر مثلا جو ہے حلق سے اتر بھی گئی لیکن جو ہے میری سمجھ میں صحیح طریقے سے نہیں آئی، تو سمجھنے کے لیے تو عزیزان محترم، تو ایسے خطیبوں کو جا کر دعوت دو۔
ایسے ذاکرین کو بلاؤ، اس لیے کہ جو واہ واہ کرنے سے جو ہے وہ مجلس کامیاب نہیں. مجلس کامیاب وہ ہوتی ہے کہ سامنے والا بھی سمجھے اور جو ممبر پہ پڑھ رہا ہے وہ بھی سمجھ کے پڑھے، وہ بھی اپنے پورے اعتبار کے ساتھ، یقین کے ساتھ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو رٹ کے آیا وہی ممبر پہ آ کے پڑھ دیا، اور اگر رٹ کے یہ آیا کتاب میں کہ میں نے جو ہے وہ فلاں جگہ مجلس پڑھ رہا ہوں وٹوے میں، اور نام لے رہا ہے سرخیز کا، پڑھ رہا ہے وٹوے میں، نام لے رہا سرخیز کا، تو یہ رٹنے والوں سے جو ہے وہ آپ دعوت نہ دو. رٹو طوطا جو ہے وہ تو ہمارے، اس لیے جاؤ ہمارے یہاں بھی جاؤ، کس میں؟ ہمارے یہاں بھی حافظ ہوتے ہیں، ایسے حافظ ہوتے ہیں کہ انہیں سمجھایا جاتا ہے قرآن، کہ قرآن آپ حفظ کرو مگر سمجھ کے ساتھ. اب میں بتاؤں آپ کو، جاؤ آج 20 سال پہلے ایک بچہ ابھرا تھا ایران سے، جسے تباہی کہتے ہیں. ایک بچہ ابھرا، اور جب وہ بچہ ابھرنے کے بعد اسے سعودیہ عرب نے دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد جب اس نے حافظوں کے درمیان قرآن کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد مجمع والے سوال کر رہے ہیں، وہ بغیر دیکھے جواب دے رہا ہے. مجمع والے سوال کر رہے ہیں، وہ بغیر دیکھے جواب دے رہا ہے. جب جواب دیتا گیا تو پھر جو ہے وہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اپنی زبان میں، عرب اپنی زبان میں جو ہے وہ ہمت افزائی ہے. بعد میں تم اپنی زبان سے مانگو تمہیں کیا چاہیے، تم اپنی زبان سے مانگو کیا چاہیے. لیکن چونکہ تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں، اور ماں بھی وہ تھی کہ جب چاہے پیٹ میں تھا بچہ، اور ولادت کے بعد بھی جب بھی دودھ پلایا تو باوضو ہو کے دودھ پلایا. تو عزیزان محترم، تو اس کا اتنا اثر آیا کیونکہ جب وہ لقمہ حرام کھانے کے بعد جب لقمہ حرام پیٹوں میں چلے جاتے ہیں تو بات پہ کا سامنے والا کچھ بھی کہتا رہے، بات کا اثر نہیں ہوتا. جب کہا کہ مانگ لو جو مانگنا ہے، مجھ جیسا ہوتا نا کہہ دیتا چاہے وہ ایک پلین دے دو، ایک ہیلی کاپٹر دے دو. مجھ جیسا ہوتا تو یہ کہہ دیتا. لیکن اس چھوٹے سے بچے نے 5 اور 7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، کھیلنے اور کودنے والی، اس چھوٹے بچے نے کیا کہا؟ کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ نہیں کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے میرے قرابت داروں سے محبت کرو. جو رسول نے کہا تھا اگر تم اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو قرابت داروں سے محبت کرو. یہ 7 سال کا بچہ بھی معصوم نہیں ہے، لیکن تعلیمات اہل بیت اور تعلیمات قرآن کی روشنی میں پرورش ہوئی ہے. تو وہی کہا جو 1400 سال پہلے رسول نے کہا تھا، میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو عزیزو، اہل بیت کا چاہنے والا ایسا ہوتا ہے، اہل بیت کا ماننے والا ایسا ہوتا ہے. میں آج اس مومنہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو حاکم شام کے دربار میں رہ کر بھی اپنے ایمان کو باقی رکھا، اپنے جذبات کو باقی رکھا، اپنے ایمان کو. جب یہ لٹا ہوا قافلہ اہل بیت کا قافلہ گیا کوفے ہوتا ہوا، کوفے سے جو ہے شام پہنچا. ایک مرتبہ شام میں جو ہے وہ کرسی نشین دربار سجایا گیا، بازار سجایا گیا، یہ تمام چیزیں. کیوں کہ یہ بتایا ہندا کو کہ ایک قافلہ آیا ہے، ہم تماشا دیکھیں گے اس کا. انہیں قیدی بنا کر لایا گیا ہے. تو ہندا کون تھی؟ ہندا وہ تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، 2 روایتیں ہیں، فقط میں ایک روایت جو ہے، یہ فلج ہو گیا تھا، اس کے ہاتھ اور پیر پہ فالج مار گیا تھا. تو یہ مولا کائنات کے پاس لے کے آئی، اور مولا کائنات کے پاس جب لے کے آئے اس کے والد، اس کے ماں باپ،
تو مولا کائنات نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ پانی لے کے آؤ۔ جب پانی لے کے آئے تو اس پانی کے ذریعے جو ہے وہ اسے شفا ہوئی۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس پانی کے ذریعے کو شفا ہوئی، لیکن بتاتے ہیں کہ یہودی تھی، بہرحال مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن اہل بیت کی محبت اس کے دل میں تھی، اہل بیت کی محبت اس کے دل میں تھی، اور اس کی شادی یزید ہو گئی تھی، اس کی شادی یزید سے ہو گئی تھی، کس کے حاکم شام کے دربار میں رہ کر بھی اپنے ایمان کو باقی رکھا۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ گیا دربار یزید میں گیا، دربار یزید میں جانے کے بعد ایک مرتبہ زینب و ام کلثوم ننگے سر بے کجاوا اونٹ ہند بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ قافلہ آیا ہے۔ جب ہند نے یہ دیکھا، ایک مرتبہ جناب زینب نے بھی دیکھا، جناب زینب نے ام کلثوم سے کہا، بہن ام کلثوم تم نے دیکھا وہ عورت وہ کون ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ ہند ہے، یہ کنیز اہل بیت تھی، یہ ہند ہے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنا چہرہ نیچے کر لیا، ایک مرتبہ ہند بیٹھی ہوئی تھی، مسند پہ بیٹھی ہوئی تھی، ہند نے کہا اے بی بی تو نے اپنا چہرہ نیچے کو کر لیا، ہند نے پہچانا نہیں، ہند پہچانتی نہیں تھی، اے بی بی تو نے اپنا چہرہ نیچے کو کر لیا۔ ایک مرتبہ کہا میں نے اپنا چہرہ نیچے کر لیا، کیوں کر لیا؟ کہا ہمام برہنہ سر ہے، مجھے غیرت آتی ہے۔ جناب زینب نے چہرہ نیچے کر لیا۔ ایک مرتبہ ہند بے چین ہو گئی، ہند کے اندر تڑپ اٹھی، کہنے لگی ہند کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ جناب زینب نے کہا کہ میں مدینے سے آئی ہوں، تم مدینے کو جانتی ہو؟ ایک مرتبہ ہند نے کہا کیوں نہیں جانتی؟ کیونکہ ہند کو واقع کربلا کی خبر نہیں تھی، ایک مرتبہ ہند نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ جناب زینب نے فرمایا کہ میں مدینے سے آئی ہوں۔ ایک مرتبہ جب مدینہ کا نام لیا، ایک مرتبہ ہند نے کہا ارے مدینے میں تو میرا آقا اور مولا حسین بھی رہتا ہے، مدینے میں تو میرا آقا اور مولا حسین بھی رہتا ہے۔ جناب زینب، جناب ام کلثوم تڑپ گئی، رونے لگی۔ ایک مرتبہ ہند نے پوچھا اے بی بی روئی کیوں؟ کہا اگر میں اپنے آپ کو بتاؤں گی تو کیا تم مجھے پہچان لے گی؟ کیا کیوں نہ پہچانوں گی، میں اپنے آقا حسین کو بھی پہچانتی ہوں، میں اپنی شہزادی زینب کو بھی پہچانتی ہوں، میں اپنی شہزادی ام کلثوم کو بھی پہچانتی ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے ہند تو نے پہچانا نہیں، میں زینب ہوں، وہ دیکھ وہ نیزے پہ سر میرے بھائی حسین کا ہے، وہ نیزے پہ سر میرے بھائی عباس کا ہے۔ ایک مرتبہ ہند نے اپنے سر کو پریشان کر دیا، یزید سے کہا تیرے اوپر وہ آئے ہو، تو نے میرے آقا اور مولا کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا، واہ مظلومہ واہ سیدہ وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ برکت واسطہ محمد وال محمد کا ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، برکت واسطہ محمد وال محمد کا حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، برکت واسطہ محمد وال محمد کا حاضرین کو مرحومین کو جوارہ ائمہ میں جگہ عنایت فرما، برکت واسطہ محمد وال محمد کا ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج قرار نہ دے، برکت واسطہ محمد وال محمد کا پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، برکت واسطہ محمد وال محمد کا جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما، انقلاب کو طلوع عنایت فرما، آیت اللہ سستانی آیت اللہ خامنہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرما، برکت واسطہ تیری عزت کا، تیری جلالت کا، تیرے بزرگی کا منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔